ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے، اکثر اوقات دوستوں سے گفتگو ہوتی ہے تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان از آور فاؤنڈیشن اینڈ کینیڈا اور امریکہ اور یورپ جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں از آور اسکائی اسکریپر، یعنی ہمارے ملک نے ہمیں پڑھا لکھا کے، ہمارے والدین نے محنت کر کے پڑھا لکھا کے ہمیں ان ملکوں کی طرف بھیجا، اور جب ہم یہاں پر آئے تو ہم نے مختلف ملکوں سے آنے والے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور اپنا نام بنایا، اپنے ملک کا نام بنایا اور کامیابیوں کی منزلیں طے کرتے چلے گئے۔ بہت سارے لوگ مختلف شہروں کے، کراچی، لاہور، اسلام آباد، دیگر شہروں کے رہنے والے وہاں کی مقامی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر یہاں پہنچے اور اپنا لوہا یہاں پر منوایا۔ اسی کے حوالے سے آج ایک ایسی مثال آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اونٹیریو کینیڈا کا سب سے بڑا صوبہ 2018 میں ہونے والے پروونشل الیکشن میں پروگریسو کنزرویٹو پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کامیاب ہونے والے پہلے پاکستانی مسلم کینڈیڈیٹ کلید رشید صاحب کہ جنہوں نے پاکستانی کمیونٹی کی، یہاں پہ رہنے والے دیگر دوسری کمیونٹیز کی اونٹیریو کی پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی کی۔ لیکن جو مزے کی اور خوشی کی جو ہمارے لیے بات تھی وہ تھی جون کی 18 تاریخ کو کہ جب پریمیئر آف اونٹیریو، وزیر اعلیٰ جو اونٹیریو کے ہیں، انہوں نے جب اپنی پارلیمنٹ کی ری شفلنگ کی تو اس میں جناب کلید رشید صاحب کو ایسوسیٹ منسٹر بنا دیا گیا ڈیجیٹل گورنمنٹ سروسز کا۔ یہ اسی حوالے سے جو میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہمارے ملک نے پڑھا لکھا کہ ہمیں یہاں بھیجا، ہم نے دیگر مختلف میدانوں کے اندر چاہے وہ تعلیمی شعبہ جات تھے یا انجینئرنگ یا ڈاکٹرز یا دیگر جو واکس آف لائف ہیں وہاں پہ ہم نے اپنا لوہا منوایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہاں کی لوکل پولیٹکس کے اندر بھی اپنا اہم کردار ادا کیا، اور کلید رشید صاحب کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن کمیونٹی کی ایک بہترین مثال ہیں، اور آج ہمارے مہمان بھی کلید رشید صاحب ہیں۔ ہمارے کئی شوز میں آتے بھی رہے، لیکن ہم نے چاہا کہ آج ہم کلید صاحب کو ویلکم بھی کریں اور تھوڑا سا ان کی جرنی کے حوالے سے بات کریں تاکہ جو دیکھنے والے والدین ہیں، دیکھنے والے جو بچے ہیں، وہ اس جرنی سے انسپائر بھی ہو سکیں اور یہ بھی جان سکیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں رسکس لینے ہوتے ہیں۔ کلید صاحب نے بھی بڑے بڑے رسکس لیے ہوں گے، آج اس مقام تک بیٹھے ہیں۔ کنسسٹنسی کیسے تھی، صبر کا مظاہرہ کیسے کیا، اور یہ مقام انہوں نے آج کیسے حاصل کیا۔ کلید صاحب ویلکم ٹو دی شو، السلام علیکم۔ السلام علیکم اویس صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے بڑی خوشی کہ آج آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا، گو کہ چیزیں آسان سی بھی ہوئی ہوئی ہیں، ڈیجیٹل ورلڈ ہے، گھر پہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ کلید صاحب پہلے تو آپ کو ہم سب کی جانب سے بہت مبارک ہو، اور زیادہ وقت نہیں گزرا، چند ہفتوں کی بات ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پورٹ فولیو دیا گیا، ایسوسیٹ منسٹر بنایا گیا، تو آپ ایک منسٹری کا حصہ بن گئے۔ یہ ہمارے لیے بھی اور ظاہر ہے آپ کے گھر والوں کے لیے بھی بڑی خوشی کی بات تھی، تو سب سے پہلے اس کی مبارکباد قبول کیجیے۔ بہت بہت شکریہ اویس صاحب، تھینک یو سو مچ، اور کمیونٹی کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے میسیجز دیے ایسوسیٹ منسٹر بننے پر، تو تھینک یو سو مچ۔ اچھا پہلا سوال تو مجھے آپ یہ بتائیں، میں آپ کے بیک گراؤنڈ کی طرف بھی آؤں گا، لیکن چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ایسوسیٹ منسٹر کی، آپ 2018 میں پروونشل پارلیمنٹ کا حصہ بنے پروگریسو کنزرویٹو پارٹی کے پلیٹ فارم پہ۔ وہ اٹ سیلف ایک بڑی کامیابی تھی کہ پہلے پاکستانی، پہلے مسلم جو ہے وہ کینڈیڈیٹ بھی بنے اور کامیاب بھی ہوئے، اور پارلیمنٹ میں جا کے آپ بیٹھے، کچھ عرصہ آپ نے ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ، پروونشل پارلیمنٹ آپ نے رول پلے کیا، اور بعد میں آپ کو جو ہے وہ ڈیپٹی وپ کا بھی عہدہ دیا گیا۔ اب بات ہو رہی ہے ایسوسیٹ منسٹر کی، اور آپ تیسرے سال میں داخل ہیں، ایک سال آپ کے پاس موجود ہے، تو کیا ہماری کمیونٹی ایکسپیکٹ کرے کہ کوئی ایک اور ری شفل ہوگا اور آپ منسٹر تک پہنچ پائیں گے اگلے الیکشن سے پہلے؟ اویس صاحب دیکھیں، شفل جو ہے ابھی جو ریسنٹلی شفل ہوا ہے، وہ ڈیفینیٹلی پریمیئر نے اس بارے میں بات بھی کہی ہے کہ یہ جو شفل ہے یہ جو ہے ہماری گورنمنٹ کو الیکشن میں لے کر جائے گا۔ اگین کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ارجنٹ شفلز ہو جاتے ہیں، لیکن وی آر ہوپنگ اینڈ ایکسپیکٹنگ دیٹ دس شفل از گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ ون in our tenure, during our tenure، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو کیبنٹ ہے اور جو ہمارا کوکس ہے وہ ہم لوگوں کو 2022 کے الیکشن میں کی طرف لے کر جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اب یہ جو لاسٹ شفل ہوئی ہے تو یہ اب آپ کی الیکشن تک سلسلہ جاری رہے گا، آپ نے اچھا ہوا اس کو بھی کلیئر کر دیا۔
میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو منسٹری آپ کو جس کا ایسوسیٹ منسٹر بنایا گیا ڈیجیٹل گورنمنٹ کا، اس کا تھوڑا سا بتا دیں، چونکہ تھوڑا سا عجیب سا پورٹ فولیو ہے، لوگ ریلیٹ کر لیتے ہیں ہیلتھ منسٹری، فائنانس منسٹری، تو یہ ڈیجیٹل گورنمنٹ یہ کیا منسٹری ہے؟ اویس صاحب، دراصل یہ جو منسٹری آف ڈیجیٹل گورنمنٹ ہے، اگر آپ دیکھیں تو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ایک نئی منسٹری بنائی تھی جس کو انہوں نے کہا تھا منسٹری آف ڈیجیٹل گورنمنٹ، اور اب پروونس کے اندر بھی یہ اب ایک بالکل برانڈ نیو منسٹری بنی ہے۔ اس منسٹری کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ کہ آنٹیرینس کی زندگی کو آسان کرنا، یعنی کہ ہر وہ تمام چیزیں جو سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں ان کو اب ڈیجیٹلائز کرنے کی ضرورت ہو گئی ہے۔ اور اب ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے دوران جو سروسز تھیں، جو فزیکل پریزنس تھی سروسز کی، جیسے آپ کا سروس آنٹیریو ہو گیا، یا کئی ایسی سروسز تھیں جو کہ کووڈ کی وجہ سے فزیکل سروسز آفر نہیں کر رہی تھیں، اب ان کو ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہے اور ڈیجیٹائز کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 100% چیزیں جو ہیں وہ ڈیجیٹائز ہو جائیں گی، بلکہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے اس پروونس کو 21st سینچری کے اندر لے کے جانے میں۔ اور انشاءاللہ جو ذمہ داری دی گئی ہے مجھے، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ کہ لوگوں کی زندگی کو آسان کرنا، لیکن اس کے علاوہ جو پریمیئر نے مجھے خاص طور پہ بات کہی ہے وہ یہ کہ جو ہمارے ٹیکس پیئرس ہیں ان کے ہارڈ ارن منی کو سیو کرنا۔ تو آپ چونکہ ٹیکنالوجی سے کافی لوگ جو ہیں وہ واقف ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ جاب کریٹ بھی کرتی ہے، اور اس کے علاوہ کئی چیزیں اور سروسز ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایزیلی آپ گھر پہ بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر کے تھرو، اپنے فون کے تھرو وہ سروسز آپ جو ہے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب جو ہے ہم گورنمنٹ کی جو سروسز ہیں ان کو ڈیجیٹائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ کلیگ صاحب، بہت سارے ہمارے دیکھنے والے ناظرین ظاہر ہے آپ کے بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہوں گے۔ 2018 میں آپ سیاست میں تو آ گئے، پولیٹکس میں آ گئے، اور میں جانتا ہوں اس سے پہلے آپ کا پولیٹکس سے کوئی خاص ایسا زیادہ ریلیشن شپ، یعنی ایز اے ووٹر سپورٹر تو رہا ہوگا، لیکن آپ نے اس سے پہلے سیاست نہیں کی پاکستان میں یا کینیڈا میں، تو آپ کا جو ہے وہ پروفیشن کیا تھا، اور کیا وہ پروفیشن آپ کو پولیٹکس میں آنے میں اور اس منسٹری تک جانے میں کیا آپ کو جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوا؟ اویس صاحب، الیکشن سے پہلے پروفیشنلی جو تھا میں آلموسٹ 8 سال سے آئی ٹی انڈسٹری میں تھا۔ لاسٹ جو میری جاب تھی، ایون کہ الیکشن والے دن جو تھا وہ میں بلیک بیری کا امپلائی تھا، تو میں بلیک بیری کے اندر جاب کر رہا تھا۔ اور آئی تھنک اس دوران جب ہمارا پلیٹ فارم بن رہا تھا، الیکشن پلیٹ فارم، اور اس کے بعد یہ جو 3 سال گزرے ہیں، اس میں کافی ہم لوگوں نے محنت کری، اور خاص طور پہ میں نے کافی کمیٹیز جوائن کری، کافی انوالو رہا میں ڈیجیٹائز کرنے کے لیے گورنمنٹ کی سروسز کو۔ تو آئی تھنک پریمیئر نے اور جو ہمارے باقی جیسے کہتے ہیں کہ پریمیئر آفس نے، آئی ایم شیور کہ کچھ نہ کچھ چیز دیکھی ہوگی کہ انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہوپ فلی میں ذمہ داری کو بخوبی ادا کر سکوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیں کہ آپ پاکستان کے کس شہر کے رہنے والے، اور کینیڈا آپ کب آئے یہاں پر؟ پاکستان جی، میں کراچی سے میرا تعلق ہے۔ آئی واز بورن ان کراچی اینڈ آئی کیم ٹو کینیڈا ان 2004۔ 2004 میں کینیڈا آیا تھا، اور یہاں پہ آ کے پھر میں نے اپنی انڈر گریجویٹ اسٹڈیز کری، اور اس کے بعد پھر گریجویٹ اسٹڈیز بھی کمپلیٹ کریں۔ تو جیسا آپ نے کہا کہ پالیٹکس سے جو ہے وہ بالکل بھی تعلق نہیں تھا، آئی مین آن اے گراس روٹ لیول تھوڑا بہت ہم کام کرتے تھے، لیکن آئی تھنک بیک ان 2017 اینڈ آئی آلویز، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اٹ واز اے ٹائم کہ اب ہمیں فیوچر جنریشن کے لیے کچھ کرنا ہے، اور آئی تھنک یہ جو نئی منسٹری دی گئی ہے، اٹ از آل اباؤٹ دا فیوچر جنریشن، اور کیسے ہم نے نیکسٹ جنریشن کی زندگی کو آسان بنانا ہے۔ تو آئی تھنک it's a good mix, and I'm really excited and looking forward to working and making life easy for the people of this province. بالکل ٹھیک ہے۔ اور کلید بھائی، بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد ہم اس حوالے سے بات کریں کہ جو ڈیجیٹل منسٹری ہے، اتنا ڈیجیٹائزیشن کا کام ہو رہا ہے، ٹرانسفارمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس سے بہت ساری جابس بھی کریٹ ہونے والی ہیں، تو وہ بچے بچیاں جو آئی ٹی یا اس سے ریلیونٹ پروفیشنز کے اندر آنا چاہتے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا فیوچر ہے، اس پہ آپ بتائیے گا۔ لیکن
پہلے مجھے یہ بتائیے کلید صاحب کہ میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ کسی بھی منزل کو پانے کے لیے رسکس لینے پڑتے ہیں، نو پین نو گین. آپ نے بتایا کہ 8-10 سال آپ نے آئی ٹی کمپنی کے لیے بڑی اچھی پوزیشن پہ آپ نے کام کیا، اور یہ جب آپ نے رسک لیا تو کیا یہ واقعتاً آپ کے لیے رسک تھا، اور کس طرح سے آپ اس کو ٹرانزیشن بنا سکے؟ مختصراً یہ بتائیے گا، پھر ہم بریک پہ جائیں گے. اویس بھائی ڈیفینیٹلی دیکھیں اٹ واز اے رسک، کیونکہ آپ پتہ ہے آئی ٹی کمپنیز میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کی جو پے ہوتی ہے، سیلری ہوتی ہے، آپ کے جو پرکس ہوتے ہیں وہ کافی اچھے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو بیسکلی ایک چانس لیا تھا میں نے، وہ صرف اور صرف اس لیے لیا تھا کہ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ فار دا نیکسٹ جنریشن. اور جب مجھے یاد ہے کہ جب میرا پہلا گورنمنٹ کا پے چیک آیا تھا تو میری وائف نے میری طرف دیکھ کے کہا تھا کہ کلید are you serious? Like you think we're going to be okay? And I said, you know what, Allah subhanahu wa ta'ala has brought us to this point, and I think inshallah he will make things easy for us. So alhamdulillah وہ جو رسک لیا تھا وہ الحمدللہ پے آف کر رہا ہے، کیونکہ whatever I am doing it's for the next generation. And being as the first Muslim conservative cabinet minister, I think inshallah my goal or my job is to open doors for other people to be part of this system. بالکل ٹھیک ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. کلید صاحب بہت شکریہ. اور ناظرین یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور دوسری بھی کچھ چیزیں جاننا چاہیں گے آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، کہ جو ہے وہ خواب دیکھنا کیوں ضروری ہے. اگر خواب نہیں دیکھیں گے تو جو ہے وہ اپنی منزلوں کو کیسے پائیں گے. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے، جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطہ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور عدم برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. کینیڈا سرمایہ کاری کے لیے جنت. ٹورنٹو کی گنجان آبادی کے باعث اب آباد کاری دوسرے شہروں میں، اوٹوا، برامپٹن، مسیساگا، کنگسٹن اور دیگر شہر اب سرمایہ کاری اور آباد کاری کے لیے آئیڈیل. آپ کمرشل، ریزیڈینشل یا انڈسٹریل پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیم آف سید کو ایک دفعہ کال لازمی کیجیے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے سرمایہ کا صحیح استعمال کہاں ہے. لندن، ساؤتھ ایشیا، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، یورپ اور نارتھ امریکہ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا 25 سالہ تجربہ رکھنے والی سید اسٹیم کو کال کیجیے 613-276-0398. سید اسٹیم، کوسٹ ٹو کوسٹ ریئل اسٹیٹ ود رائز. ناظرین ویلکم بیک، بہت شکریہ. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج ہم بات کر رہے ہیں کلید رشید صاحب سے، جو کینیڈا کے سب سے بڑے صوبے اونٹاریو میں پروونشل پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. 2018 میں کنزرویٹو پارٹی کے پلیٹ فارم پہ الیکٹ ہوئے، اور اس وقت جو ہے وہ پہلے پاکستانی، پہلے مسلمان ایسوسیٹ منسٹر ہیں جو ریسنٹلی ان کو یہ جو ہے وہ پوزیشن دی گئی ہے. اس حوالے سے ہم کلید صاحب سے بات بھی کر رہے ہیں، ان کی جرنی بھی جاننا چاہتے ہیں، کیا رسکس انہوں نے لیے. اور آج کے شو کا ناظرین مقصد، کلید صاحب پہلے بھی ہمارے شوز میں آتے رہے ہیں، پینلسٹ رہے ہیں، لیکن آج خاص طور پہ ہم چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور آپ بھی سنیں، آپ کے بچے بھی انسپریشن لیں، اور کس طرح سے ہم اپنے خوابوں کی جو ہے وہ تکمیل کیسے کی جاتی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں. کلید صاحب تھوڑا سا اس کنورسیشن کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ آپ کی جو ڈیجیٹل منسٹری ہے، بہت سارے بچے جو ہے وہ مختلف یونیورسٹیز میں، کینیڈا کی ہم بات کر رہے ہیں، آئی ٹی بیس پروگرامز یا انجینئرنگ پروگرامز میں جو ہے وہ انرولڈ ہیں، اور اس امید پہ ہیں کہ جب وہ باہر نکلیں گے تو ان کے پاس بہت سارے آپشنز ہوں گے. تو کیا جو آپ کی منسٹری، اگر حکومت نے فیڈرل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ یہ ڈیجیٹل منسٹری بنائی ہے تو لازمی سی بات ہے اس سے بہت کچھ جو ہے وہ ڈیلیور ہوگا نئی جنریشن کے لیے. اویس صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. آئی تھنک جس دن میں نے اوتھ لیا تھا اسی دن شام کو میں نے اپنے ڈیپٹی منسٹر سے میری کانورسیشن ہوئی تھی، اور میں نے ڈیپٹی منسٹر کو یہ کہا تھا کہ I would really like to find ways how we can support university students. میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے انٹرنشپ پروگرامس، کو اپ پروگرامس
اور یہاں تک کہ میں نے جو ہے کئی یونیورسٹیز کو پرو ایکٹیولی ریچ آؤٹ بھی کرا ہے ان دا لاسٹ ویک, اور میں نے ان سے کہا ہے کہ آئی ووڈ لو ٹو میٹ وتھ یو آل ٹو فائنڈ ویز ہاؤ وی کین انگیج آر یوتھ اینڈ آر گریجویٹ اسٹوڈنٹس اور ایون انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہو آر کرنٹلی ایون ان یونیورسٹی. کیونکہ دیکھیں ٹیکنالوجی از سم تھنگ دیٹ از ایور ایوالونگ, رائٹ. وہ ہر روز جو ہے وہ ٹیکنالوجی نئی سے نئی امپروومنٹ آ رہی ہے, چینجز آ رہی ہیں. تو میرا جو پرسنل گول ہے وہ یہ کہ یوتھ کو انگیج کرنا اور یوتھ کو مزید ایجوکیشن دینا ہے, خاص طور پہ ٹیکنالوجی میں, لیکن اس کے علاوہ ان کو ایمبیسڈرز بنانا. جو اب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جو پروڈکٹس اب لانچ کریں گے انشاءاللہ ان دا نیکسٹ فیو منتھس, ان کو ان پروڈکٹس کا ایمبیسڈر بنانا, تاکہ اور ان پروڈکٹس کو ان کے ساتھ مل کر کام کرنا, کیونکہ یہ جو اتنی بھی پروڈکٹس ہوں گی یہ ہماری نیکسٹ جنریشن کے لیے ہوں گی. اور مطلب ان دا سینس کہ ہم بھی یوز کریں گے, لیکن جو میرا گول ہے وہ یہ کہ اس آئیڈیا کے ساتھ چلنا کہ جو فیوچر جنریشن ہے ان کی جو زندگیاں ہیں ان کو ان سولوشنس اور ان پروڈکٹس کے تھرو کتنا آسان بنایا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کلیل صاحب, ظاہر ہے آپ نے بھی ایک عرصہ یہاں گزار لیا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی, اب آپ جو ہے وہ پالیٹکس کے اندر ہیں, مجھے بھی موقع ملا کارپوریٹ انوائرمنٹ میں کام کرنے کا میڈیا اور دیگر حوالوں سے. اس حوالے سے بتائیں کہ جو ہمارے بچے ہیں, یوتھ ہیں, یا اکثر اوقات ہمارے جو والدین بھی ہیں, ہمارے اندر جو کمی پائی جاتی ہے وہ ہے صبر کی اور کنسسٹنسی کی. ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ کنسسٹنسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کامیابی کے لیے ان دو چیزوں کے کیسے ہم اس کو بیلنس کریں اور کس طرح سے ہم میک شور کریں کہ دیر از نو شارٹ کٹ. اویس صاحب دیکھیں 2018 کے اندر جب میں نے الیکشن جیتا تھا اور اس وقت جو کیبنٹ اناؤنس ہوئی تھی, تو کئی لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ پہلے سلمان ایم پی پی ہیں جو کہ کنزرویٹو پارٹی کا حصہ بنے ہیں پروونشلی, آپ کو کیبنٹ کا حصہ ہونا چاہیے تھا اور یہ آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے. تو میں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ I have not done anything. What have I done to prove them that I am a cabinet material person, right? اور اس کے بعد 2019 کے اندر ایک شفل ہوا تھا, اس میں انہوں نے مجھے ڈیپٹی ویپ بنایا, لیکن اس وقت بھی انہوں نے مجھے کیبنٹ کا حصہ نہیں بنایا تھا. تو میں نے اس وقت بھی یہی بات کہی تھی کہ ابھی مجھے صرف 1 سال ہوا ہے, I have not proven myself کہ I am cabinet worthy individual. اور ان 2 سالوں میں جو ہے الحمدللہ میں نے کافی محنت کری, ڈفرینٹ کمیٹیز کا میں حصہ بنا, جہاں جہاں موقع ملا وہاں پرو ایکٹیولی میں نے جا کے ڈفرینٹ منسٹرز کے ساتھ بیٹھ کر ان کی کمیٹیز میں بیٹھا, ان کے ساتھ کام کرا, اراؤنڈ دا کلاک کام کیا. اور آج آئی تھنک وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ محنت کو دیکھتا ہے. اور آئی تھنک یہی وجہ ہے کہ پریمیئر آفس نے بھی اور پریمیئر نے خاص طور پہ جو میری ایفرٹس تھی ان کو اب ریکگنائز کرا ہے, کیونکہ وداؤٹ ہارڈ ورک اینڈ ایفرٹس اینڈ کنسسٹنسی یو کی ناٹ اچیو یور ٹارگیٹ. اور آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آئی ایم پارٹ آف دا کیبنٹ, اور میں لوگوں کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ پہلے پرو ایکٹیولی ایک کچھ کر کے دکھائیں, پھر آگے جب آپ کچھ مانگنے کے لیے جائیں گے تو یو ول لک مچ بیٹر. ادروائز اگر آپ کچھ نہیں کریں گے اور ہر وقت صرف مانگتے رہیں گے تو دین آئی تھنک یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سکسیڈ. بالکل ٹھیک, آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور اکثر اوقات دیکھیے ہم یہ بات نہیں سمجھ پاتے, ہم چاہتے ہیں کہ جو چیز ہو جھٹپٹ ہو جائے, لیکن جو اصل طاقت ہے وہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا, جیسے عمل تھوڑا ہو لیکن متواتر ہو, کنسسٹنٹ ہو, تو وہ چیزیں پائل اپ ہوتی چلی جاتی ہیں اور آپ کا کام بولتا ہے. اگر جب آپ کا کام بولے گا تو عہدے اور شاباشیں, ایوارڈز اور وہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی آپ کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گی. کلیل صاحب, آپ کی ذمہ داری نہ صرف ایز اے پاکستانی تھی اور ہے, بلکہ آپ کی ذمہ داری ایز کینیڈین مسلم بھی ہے کہ آپ اسلام کے بھی ایمبیسڈر ہیں, ہمارے ملک کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اپنی رائڈنگ کو بھی آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اسلامو فوبیا کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے ملک میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے ایڈمٹ کیا, پریمیئر صاحب نے ایڈمٹ کیا, آپ لوگوں کی جانب سے بھی مختلف قراردادیں اور ایکٹیویٹیز سامنے آتی رہتی ہیں. تو اس حوالے سے بتائیں, آپ مسلمان بھی ہیں, کہ کیا آپ کو بھی کبھی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ایسے معاملات فیس کرنے پڑتے ہیں یا باہر پبلک کے اندر؟ اویس صاحب دیکھیں الحمدللہ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے, اور میں نے یہ بات 1000 دفعہ کہی ہے کہ جو آنٹیریو پروگریسو کنزرویٹو پارٹی ہے انڈر دا لیڈرشپ آف پریمیئر ڈگ فورڈ,
جو ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے نا وہ بہت غلط پرسیپشن ہے. دس از اے ویری انکلوسیو پارٹی. اور الحمدللہ اگر آپ دیکھیں پریمیئر فورڈ واز دا فرسٹ پریمیئر اور الیکٹڈ آفیشیل ان دس کنٹری جنہوں نے, جو ابھی لنڈن میں اٹیک ہوا تھا, انہوں نے اوپنلی سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ اٹ واز این ایکٹ آف ٹیرر. اور ہمیشہ میں پریمیئر فورڈ کی میں ہمیشہ یہ بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہی از اے پریمیئر فار ایوری ون. انہوں نے ابھی کچھ عرصے پہلے مجھ سے یہ کہا تھا کہ کلید آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ صوفیہ, میری وائف کا نام صوفیہ ہے, دیٹ صوفیہ اینڈ مائی نیسز, میری بچیوں کو انہوں نے نیسز کہا تھا کہ جب یہ باہر جائیں تو آئی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو بی افریڈ آف ویئرنگ حجاب. ٹھیک ہے, تو دس گوز ٹو شو یو کہ ہو دس انڈیویجول دس پریمیئر از. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی ہم لوگ نے ریسنٹلی $300,000 کی فنڈنگ اناؤنس کری, ایجوکیشن منسٹر اسٹیون لچے نے, میں نے, اور یہ فنڈنگ پریمیئر نے وداؤٹ لائک یو نو اینی ہیزیٹنسی فریکشنس آف سیکنڈ میں اس فنڈنگ پہ سائن کرا کہ دس از اے گڈ انیشیٹو. دیکھیں اویس صاحب, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم پارلیمنٹس کے اندر موشنز لے کر آتے ہیں, قراردادیں لے کر آتے ہیں, ہم قراردادوں کو پاس کرتے ہیں. دیز آر آل جسٹ سمبولک. اصل کام ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز, اس کام میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. یو نو اگر ہم موشنز تو ہزاروں لے کر آ جائیں, میں روزانہ کی تعداد میں ایک اسلاموفوبیا پہ موشن لے کر آ جاؤں, لیکن اگر میں اس پہ کوئی کام نہ کروں تو اس موشن کا کیا فائدہ. تو اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو پروونشلی اب ہم لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اینڈ انشاءاللہ وی ول کنٹینیو ٹو ڈو مور اینڈ مور انویسٹمنٹ in this fight to combat hate, racism, Islamophobia in our society. بالکل ٹھیک ہے. کلی صاحب آخری کچھ منٹس میرے پاس موجود ہیں. میں چاہوں گا 2022 میں اگلے سال یہ الیکشن کا ایئر ہوگا, آپ کے 4 سال مکمل ہوں گے. بظاہر تو اگر ابھی آج کی تاریخ میں دیکھا جائے تو مختلف میڈیا مختلف انداز سے باتوں کو رپورٹ کرتا ہے, کچھ اسپیکٹ سے آپ کی پارٹی کی پاپولیرٹی بھی کچھ پوائنٹس ڈاؤن چل رہی ہے. تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ری شفل ہوا پارلیمنٹ میں منسٹریز کے اندر, وہ کس طرح سے بوسٹ دے گا آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ کی پارٹی کی پوزیشن کو مضبوط رکھنے کے لیے؟ صاحب دیکھیں, جو ہماری پارٹی ہے اٹ از اے ریفلیکشن آف آنٹیریو. ہماری پارٹی کے اندر ہر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس وقت موجود ہیں, اور جو ابھی جو کیبنٹ کا شفل ہوا ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کیبنٹ از اے ریفلیکٹیو آف آنٹیریو. کووڈ جو ہے پچھلے آلموسٹ 2 سال ہو گئے ہیں کہ ہم کووڈ کو ڈیل کر رہے ہیں. دیکھیں پوائنٹس جو ہوتے ہیں جو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے جو نمبرز ہوتے ہیں یہ اپ اینڈ ڈاؤن رہتے ہیں. اصل میں اب جو کام ہوگا وہ ہوگا اکنامک ریکوری کا, اور آئی تھنک اس کی بیسس پہ جو آنٹیرینس ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس پارٹی کو انہوں نے نیکسٹ گورنمنٹ شپ دینی ہے. سو اگین یہ جو پولنگ نمبرز ہوتے ہیں یہ تو اپ اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں. ایک دن جو ہے وہ پریمیئر 70-80% پاپولیرٹی پر ہیں, ایک دن 40% پر ہیں. آئی تھنک جو ایکچوئل جو نمبرز ہوں گے یا جو کام ہوگا وہ ان دا لاسٹ فیو منتھس میں لوگ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے اس کووڈ کو ہینڈل کرا ہے, اور اس کے علاوہ جو اکنامک ریکوری, کیونکہ کنزرویٹو پارٹی جو ہے چاہے فیڈرلی ہو یا پروونشلی, وی آلویز ون بیسڈ آن اکانومی. اور آئی تھنک اگر ہم اکانومی کو صحیح طریقے سے ریوائیو کرنے میں کامیاب ہو گئے, لوگوں کی جابس جو ہیں وہ واپس لوگوں کو جابس ملنا اسٹارٹ ہو گئیں. ایز اے گورنمنٹ کبھی بھی جابس جو ہے وہ نہیں کریٹ کرتی, ہم لوگ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں تاکہ بزنسز آئیں تو جاب کریٹس ہوں. سو آئی تھنک انشاءاللہ in this year starting fall all the way to spring time I think کہ لوگ دیکھیں گے کس طریقے سے ہم اکانومی کو ریکور کرنے لگے ہیں, اور I think based on that I'm sure people will decide whether they are happy to give us another term or choose any other party. بالکل ٹھیک ہے. کلید رشید صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے آج ہمیں اپنا ٹائم دیا. آج گو کہ میری کوشش یہی تھی کہ میں سیاست کے حوالے سے سوالات کم کروں, ہم آپ کے حوالے سے بات کریں. آپ کو منسٹری کا پورٹ فولیو دیا گیا اور ہماری کمیونٹی کا سر فخر سے بلند ہوا. ہم چاہتے تھے کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے ناظرین, والدین, بچے, ہر کوئی اس چیز کو جان سکیں کہ کلید رشید صاحب کون ہیں, اور اگر کلید رشید صاحب خواب دیکھ کے کامیاب ہو سکتے ہیں
تو میں کیوں نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا آج کا پرپس تھا. انشاءاللہ پھر کسی اور وقت آپ کی پروگریس اور آنے والے الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. تھینک یو اویس صاحب. السلام ناظرین علیکم. آپ نے دیکھا کلید رشید صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. یہ پہلے پاکستانی مسلم پروگریسو کنزرویٹو پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکٹ ہونے والے امیدوار اور پہلے منسٹر کے پورٹ فولیو جو ان کو دیا گیا ڈیجیٹل گورنمنٹ کا ایسوسیٹ منسٹر بنائے گئے. جو ان کی 18 تاریخ کو آئندہ سال 2022 پہ الیکشن ہے. ہماری دعا ہوگی کہ ان کی جرنی جاری رہے, ان کی ایفرٹس برقرار رہیں, اور جیسے انہوں نے کہا کہ یہ اور لوگوں کے لیے رستے بنائیں گے, تو ہماری دعا ہے کہ یہ پریکٹیکلی ہمیں نظر آئے اور بھی لوگ ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں. ناظرین آج جو میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ پاکستان از مائی فاؤنڈیشن اینڈ کینیڈا از مائی اسکائی اسکریپر, اس چیز پہ ضرور غور کیجیے گا. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے ملک کو برا بلا کہتے ہیں, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی ملک سے تعلیم حاصل کر کے ہم یہاں پر آئے تھے اور ہم نے لوگوں سے کمپیٹ کر کے مختلف جو ہے وہ فیلڈز کے اندر اپنا نام بنایا. وہ لوگ جو کامیاب نہیں ہو سکے ان کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے آخر کیا وجوہات رہیں. کہیں وہ شارٹ کٹس کے چکر میں تو نہیں رہے, یا انہوں نے بر وقت جو ہے وہ توجہ نہیں دی. اس ملک کی خوبی یہ ہے کہ آپ گر کر کبھی بھی دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں, دوبارہ سے اپنی لائف کا آغاز کر سکتے ہیں. ہمت آپ نے نہیں ہارنی ہے. ان چیزوں پہ آپ بھروسہ کیجئے کہ آپ نے خواب دیکھنا ہے, لیکن صرف خواب دیکھ کے رک نہیں جانا. خواب دیکھنے کے بعد آپ کے پاس اس خواب کو حاصل کرنے کا پلان بھی ہونا ضروری ہے, مینٹرشپ بھی ہونی ضروری ہے, جذبہ بھی ہونا ضروری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل ہونا, فیتھ ہونا بہت ضروری ہے کہ اللہ چاہے گا اور آپ کی جو ایفرٹس ہوں گی اس کے نتیجے پہ آپ کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ اویس اقبال کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کینیڈا سرمایہ کاری کے لیے جنت. ٹورنٹو کی گنجان آبادی کے باعث اب آباد کاری دوسرے شہروں میں. اوٹوا، برامپٹن، مسیساگا، کنگسٹن اور دیگر شہر اب سرمایہ کاری اور آباد کاری کے لیے آئیڈیل. آپ کمرشل، ریزیڈینشل یا انڈسٹریل پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو ٹیم آف سید کو ایک دفعہ کال لازمی کیجیے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے سرمایہ کا صحیح استعمال کہاں ہے. لندن، ساؤتھ ایشیا، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، یورپ اور نارتھ امریکہ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا 25 سالہ تجربہ رکھنے والی سید ٹیم کو کال کیجیے 613-276-0398. سید ٹیم، کوسٹ ٹو کوسٹ ریئل اسٹیٹ with Royal Star Realty.